السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جی، آج ہم شاہدان وطن کا تذکرہ سنیں۔ انہوں نے اس وطن عزیز کے لیے کیسے، کس طرح، کس شان سے قربانیاں دی ہیں، اور پھر ان قربانیوں کے بدلے میں ان کو کیا ملا۔ آئیے جی، ان کی ذکر خیر سے آج دل و دماغ کو گرمائیں۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہر کسی کو اپنی جائے پیدائش سے ایک قدرتی طور پر محبت ہوتی ہے۔ اس جگہ سے وہ جہاں جتنا بھی دور ہو جائے اس کا دل بے قرار رہتا ہے۔ دل کو تب قرار آتا ہے، سکون ملتا ہے جب وہ اپنے مسکن، اپنے وطن اور اپنے گھر پہنچ جائے۔ اس جگہ کے ساتھ پیار و محبت اور خلوص یہ ہر ذی روح کی فطرت ہے۔ اسی فطرتی تقاضے کی وجہ سے یہی باسی، خواہ انسان ہے یا حیوان، چرند ہے یا پرند، غرض وہ جو بھی ہے اس کا ایک ربط، کنیکشن اور رشتہ ہوتا ہے۔ وہ باسی اپنے مسکن کو خوبصورت سے خوبصورت بناتا ہے اور دوسروں کو خوبصورت الفاظ میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ وہ مثال مشہور ہے نا جی، ایسٹ آر دی ویسٹ، ہاؤس از دی بیسٹ۔ تو اپنا گھر، وطن جنت ہی ہوتی ہے، تو اس جنت کو جنت رکھنا اور جنت رہنا اور مزید اس کو خوبصورت بنانے میں بہت قربانیوں اور مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اسی حوالے سے یہ 6 ستمبر سن 1965 کو جب دشمن نے ہمارے جنت نظیر ملک پر دعویٰ بول دیا تو شاہینوں نے ٹھکانوں سے نکل کر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہمیں ختم کرنے والے خود ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اس وطن عزیز جو ہمارے لیے دنیا ہی میں جنت کی مثال ہے کو جہنم بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی فضل و کرم سے ابدی جہنم واصل کر دیں گے، اور خود اس جنت کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں تک قربان کر دیں گے، جیسے کہ بہت سے شیر اور شاہین صفت جوانوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، جن کا ذکر ہمیشہ سنہرے الفاظ میں کیا جائے گا اور نام ہمیشہ سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا۔ ان شاہینوں نے ثابت کر دیا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تو اے شہیدان وطن، تمہیں ہر کوئی دل و جان سے دعائیں اور سلام کہتے ہیں۔ یہ وطن کی ہوائیں تمہیں سلام کہتی ہیں، یہ وطن کی ہوائیں تمہیں ہر آن سلام کہتی ہیں۔ اس قربانی کے بدلے انہیں نشان حیدر ملا، جو پاکستان کی فوجی اعزازات میں سے سب سے اعلیٰ اعزاز ہے۔ اس اعزاز کو شجاعت و بہادری کے پیکر حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کے مبارک نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہ نشان صرف ان فوجی جوانوں کو نصیب ہوتا ہے جنہوں نے وطن کے لیے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ان میں میجر طفیل نے سب سے بڑی عمر یعنی 44 سال میں شہادت پانے کے بعد نشان حیدر حاصل کیا۔ نشان حیدر پانے والے باقی
شہداء کی عمریں 40 سے بھی کم تھیں۔ سب سے کم عمر نشان حیدر حاصل کرنے والے راشد منہاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 20 سال 6 ماہ کی عمر میں شہادت پر نشان حیدر حاصل کیا۔ اس اعلیٰ ترین فوجی اعزاز کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت جو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ نشان حیدر جنگوں کے دوران دشمن افواج سے حاصل کیے گئے اسلحے کی داد سے بنایا جاتا ہے۔ اب تک بری فوج کے حصہ میں 9 جبکہ پاک فضائیہ کے حصے میں 1 نشان حیدر آیا ہے۔ ان خوش نصیب اور شاہین شیر صفت جوانوں کے نام درجہ ذیل ہیں، ساتھ ساتھ ان کے کارنامے بھی ذکر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیپٹن راجہ محمد سرور شہید۔ راجہ محمد سرور رحمۃ اللہ علیہ 10 نومبر 1910 کو موضع سنگوری تحصیل گجرخان ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ آپ 1929 میں بلوچ ریجمنٹ میں ایک سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئے اور ترقی پاتے ہوئے 1 فروری 1947 میں رائل انڈین آرمی میں کیپٹن کے عہدے تک پہنچے۔ بٹوارے کے وقت پاک فوج کو فوقیت دی اور پاکستان آ گئے۔ جولائی سن 1948 میں دشمن کے خلاف محاذ جنگ پر پہنچے تو اوڑی کے مقام پر ایک پہاڑی دشمن کے قبضے میں تھی۔ بلندی پر ہونے کے سبب دشمن پاک فوج کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا، لہذا اس چوٹی پر قبضہ کرنا کسی چیلنج سے کم نہ تھا۔ اس جان لیوا کام کا بیڑا محمد سرور شہید نے اٹھایا اور 27 جولائی سن 1948 کی رات کو اپنے جوانوں کے ساتھ ٹارگٹ کی طرف بڑھے جو ہر سمت سے گولے اور گولیاں برسا رہا تھا، اور محمد سرور شہید کی قیادت میں مٹھی بھر سپاہی سر پر کفن باندھے دشمن مورچوں کی طرف بڑھے۔ اس دوران کئی جوانوں نے موت کو گلے لگایا۔ ایسے میں ایک گولی محمد سرور کا دایاں بازو چیرتے ہوئے نکل گئی۔ وہ گولیوں کی بوچھاڑ میں آگے بڑھتے رہے، ان کے زخموں سے خون جاری تھا۔ آخر وہ اس مورچے تک جا پہنچے جہاں سے گولیاں برسائی جا رہی تھیں۔ وہ باڑ کاٹنے لگے، آخری تار کٹنے کو تھی کہ دشمن کی فائرنگ نے محمد سرور شہید کا سینہ چھلنی کر دیا۔ میجر طفیل محمد شہید۔ میجر طفیل محمد سن 1914 میں ہوشیار پور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1943 میں پنجاب ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی اور سن 1958 میں ترقی پا کر کمپنی کمانڈر کی حیثیت سے ایسٹ پاکستان رائفلز میں تعینات ہوئے۔ اس وقت مشرقی پاکستان میں حالات قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ میجر طفیل کو لکشمی پور میں مورچہ بند بھارتی دستوں کے خلاف کارروائی کا مشن سونپا گیا۔ آپ نے 7 اگست 1958 کو جرأت و بہادری کی ایک تاریخ رقم کرتے ہوئے علاقے سے بھارتی مورچوں کا صفایا کر دیا۔ اپنی شجاعت سے دشمن دستوں میں اس قدر خوف طاری کر دیا کہ بھارتی فوجی لاشیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دو بدو جنگ میں میجر طفیل محمد بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انہیں پاکستان کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا گیا۔ میجر عزیز بٹی شہید۔ جب دشمن لاہور پر حملہ آور ہوا تو اس وقت میجر عزیز بٹی اور لاہور سیکٹر کے علاقے برکی میں کمپنی کمانڈر تعینات تھے۔ میجر عزیز مسلسل 5 دن تک بھارتی ٹینکوں کے سامنے سیسہ پلائی دیوار کی طرح ڈٹے رہے۔ 12 ستمبر سن 1965 کو بھارتی ٹینک کا گولہ چھاتی پر کھایا اور جام شہادت نوش کیا، اور اسی طرح انہوں نے نشان حیدر حاصل کیا۔ میجر محمد اکرم شہید۔
میجر محمد اکرم 4 اپریل سن 1938 کو ڈنگا ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1963 میں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں بطور کمیشن آفیسر چارج سنبھالا۔ سن 1965 کی جنگ شروع ہوئی تو میجر اکرم اس وقت بطور کپتان شہر لاہور کی حفاظت پر مامور تھے۔ انہوں نے قلیل تعداد سپاہیوں کے ساتھ بھارتی فوج کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی اور دشمن کو پیش قدمی سے روکے رکھا۔ آپ کو 1969 میں کیپٹن سے میجر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ سن 1971 کی پاک بھارت جنگ میں مشرقی پاکستان کے علاقے ہلی کی محاذ پر میجر محمد اکرم نے اپنی فرنٹیئر فورس کی کمانڈ میں مسلسل 5 دن اور 5 راتیں اپنے سے کئی گنا زیادہ بھارتی فوج کی پیش قدمی روک کر دشمن کے اوسان خطا کر دیے۔ ہلی کے محاذ پر میجر اکرم کی جرأت و بہادری نے ایسا رنگ جمایا کہ دشمن بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ دشمن کو بھاری جانی نقصان پہنچانے پر میجر اکرم کو ہیرو آف ہلی کے نام سے شہرت ملی۔ آپ نے دشمن کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے 5 ستمبر سن 1971 کو جام شہادت نوش کیا۔ دشمن کے خلاف اس شاندار مزاحمت کے اعتراف میں انہیں اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا گیا۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید۔ پاک فضائیہ کے جانباز پائلٹ راشد منہاس شہید رحمۃ اللہ علیہ 17 فروری سن 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ مارچ سن 1971 میں راشد منہاس نے پاک فضائیہ میں بطور کمیشن GD پائلٹ شمولیت اختیار کی اور اگست 1971 کو پائلٹ آفیسر کے عہدے پر ترقی پائی۔ 20 اگست سن 1971 کو وہ اپنی پہلی سولو فلائٹ پر روانہ ہو رہے تھے کہ اچانک ان کے انسٹرکٹر مطیع الرحمان طیارے کو رن وے پر روک کر سوار ہو گئے اور جہاز کا رخ دشمن ملک بھارت کی جانب موڑ دیا۔ وہ بھارتی فوج کی جانب سے پلانٹڈ جاسوس تھا اور طیارے دشمن ملک میں اتارنا چاہتا تھا۔ راشد منہاس نے بروقت حاضر دماغی اور بہادری سے کام لیتے ہوئے جہاز کا رخ زمین کی جانب موڑ دیا۔ جہاز تباہ ہونے سے راشد منہاس نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ وہ شہادت کا رتبہ حاصل کرنے والے پاک فضائیہ کے پہلے اور نشان حیدر پانے والے اب تک کے لیے آفیسر رہے ہیں۔ میجر شبیر شریف شہید۔ میجر شبیر شہید سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے بڑے بھائی اور میجر عزیز بٹی شہید کے بانجے تھے۔ آپ 28 اپریل سن 1943 کو گجرات کے علاقے کوجا میں پیدا ہوئے۔ اب آپ اپریل سن 1964 میں فوج میں شامل ہوئے۔ سن 1971 کی جنگ کے موقع پر آپ بطور کمپنی کمانڈر فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سلیمان کی کے محاذ پر تعینات تھے۔ اس دوران انہوں نے دشمن فوجیوں اور ٹینکوں کو بھاری نقصان پہنچایا اور 6 دسمبر 1971 کو ملک و قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر محض 28 برس تھی۔ ان کی ہمت اور بہادری کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں سب سے اعلیٰ فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ جوان سوار محمد حسین شہید۔ 18 جون 1948 کو ونڈوک پیر بخش میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی اور میٹرک کا امتحان دیوی ہائی اسکول سے دیا، لیکن ایک مضمون میں فیل ہو گئے۔ اسی دوران سن 1965 کی جنگ چھڑ گئی اور آپ نے عام بھرتی کے اعلان پر لبیک کہتے ہوئے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ سن 1971 کی جنگ میں وہ اپنی یونٹ کے ساتھ ہرڑ کے مقام پر تعینات تھے۔ فوج میں اگرچہ وہ ڈرائیور تھے لیکن انہوں نے یونٹ کے ہر کام کو خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ سوار محمد حسین شہید 5 دسمبر 1971 کو ظفروال شکر گڑھ کے محاذ پر دشمن کی گولہ باری کی پرواہ کیے بغیر خندق میں موجود اپنے ساتھیوں کو گولہ بارود پہنچاتے رہے اور پھر خود بھی
टैंक शिकन तोपों के पास जाकर दुश्मन के ठिकानों की निशानदही करते थे। आपकी इस जांबाज कार्रवाई से दुश्मन के जदीद तरीन टैंक बहुत बड़ी तादाद में तबाह हुए। 10 दिसंबर 1971 को सवार मोहम्मद हुसैन दुश्मन की मशीन गन की गोलियों का निशाना बन गए और जाम शहादत नोश किया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को यह एजाज़ हासिल है कि वो पाक फौज का सबसे बड़ा एजाज़ निशान हैदर हासिल करने वाले पहले जवान थे। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद जिला रावलपिंडी के एक गांव पिंड मलका महफूजाबाद में 25 अक्टूबर 1944 को पैदा हुए। आपने 25 अक्टूबर 1962 को पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। सन 1971 की जंग के दौरान मोहम्मद महफूज वाहगा अटारी के सेक्टर में तैनात थे। 16 दिसंबर की रात जब जंग बंदी का ऐलान हुआ तो मलकंजरी का कुछ इलाका पाकिस्तान के कब्जे में आ चुका था। जंग बंदी के ऐलान के बाद पाकिस्तानी अफवाज को किसी हमले की उम्मीद नहीं थी। मकबूजा इलाका छुड़ाने के लिए दुश्मन ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए 17 और 18 दिसंबर की दरमियानी शब भरपूर हमला कर दिया। पाकिस्तानी फ़ौज में लांस नायक मोहम्मद महफूज की प्लाटून नंबर 3 हरावल दस्ते के तौर पर सबसे आगे थी, चुनांचे उसे खुदकार हथियारों का सामना करना पड़ा। लांस नायक मोहम्मद महफूज बड़ी बेजिगरी से लड़ रहे थे। एक मरहले पर जब उनकी मशीन गन दुश्मन का गोला कील लगने से तबाह हो गई तो उन्होंने लपक कर एक शहीद साथी की मशीन गन उठाई और दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इसी दौरान एक गोली उनकी मशीन गन को लगी और मशीन गन हाथ से छूट गई। निहत्ते शाहीन ने एक भारतीय सिपाही को गले से दबोच लिया, करीब था कि वो उसे गला घोंट कर जहन्नम वासिल करते कि एक दूसरे भारतीय सिपाही ने संगीर मारकर उन्हें शहीद कर दिया। लांस नायक मोहम्मद महफूज को उनकी बहादुरी के इतराफ में मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर अता किया गया। वो महफूजाबाद के मकाम पर सिपुर्द खाक हैं। कर्नल शेर खान शहीद। मारका कारगिल के हीरो कर्नल शेर खान शहीद 1 जनवरी 1970 को सवाबी के गांव नवाकली में पैदा हुए। उन्होंने 1994 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। कर्नल शेर खान शहीद ने मारका कारगिल के दौरान 17,000 किलोमीटर की बुलंदी पर कायम गलतरी के मकाम पर 5 हिफाजती चौकियां कायम की। इन चौकियों की मदद से दुश्मन की हर चाल पर नजर रखना आसान था। भारतीय फौज ने कई बार इन चौकियों पर कब्जे की नीयत से हमले किए और हर बार कर्नल शेर खान ने अपने साथियों के साथ जवाबमर्दी से दुश्मन का हर हमला का नाकाम बना दिया। परेशान होकर दुश्मन ने भरपूर ताकत से हमला करने की ठानी और 2 बटालियन फौज के साथ चौकियों पर हमला किया। कर्नल शेर खान के साथ सिर्फ 21 शेर दिल सिपाही थे, सो हथियार डालने की बजाय जवाबमर्दी से दुश्मन का मुकाबला किया और कई भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल किया। कर्नल शेर खान ने न सिर्फ दुश्मन को पीछे भागने पर मजबूर किया बल्कि उनके बेस कैंप तक जा पहुंचे और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनकी शुजाअत का एतराफ़ भारतीय फौज ने भी किया। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी बहादुरी के एतराफ़ में उन्हें आला फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा। हवालदार लालक जान शहीद। टाइगर हिल के मकाम पर जो चौकी कैप्टन कर्नल शेर खान अपनी शहादत से कबल जीत चुके थे, उस पर कब्जा रखने के लिए मुसलसल जद्दोजहद ज़रूरी थी। हवलदार लालक जान इन्फेंट्री के निडर और बहादुर सिपाही थे। दुश्मन किसी भी कीमत पर यह चौकी हासिल करना चाहता था, लिहाजा 2 बार लालक जान की चौकी पर हमला किया गया, मगर उसे इस बहादुर हीरो के हाथों मुंह की कानी पड़ी और मुसलसल 2 रातों के हमलों में नाकाम होकर दुश्मन अपनी
لاشوں کے انبار چھوڑ کر پسپا ہوتا رہا۔ تاہم 7 جولائی کو دشمن نے حوالدار لالک جان کی چوکی پر توپ خانے نے شدید فائر کیے، جس میں حوالدار لالک جان شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کی جرأت و بہادری کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو نشان حیدر سے نوازا۔ تو یہ تھا جناب ان جوانوں کا تذکرہ جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا ہے اور جنہوں نے اس وطن عزیز کے لیے اپنی بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس وطن عزیز میں اسلامی نظام کو نافذ فرمائے اور ان شہیدان وطن عزیز کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازیں۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔ اللہم یا کریم